بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدمت جناب گورنر صاحب پنجاب لاہور اور چیف جسٹس صاحب لاہور عدالت عالیہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد اور صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب، وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب 22 فروری 1990 مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تھا، لیکن ہماری ایک تحریک چلی ہے 1985 سے لے کر آج تک، یہ تحریک جاری ہے۔ تو یہ اس تحریک کا نام ہے سپاہ صحابہ، اور یہ دفاع ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے لیے سپاہ صحابہ میدان میں آئی ہے۔ لیکن اس تحریک کا بانی مولانا حق نواز جھنگوی شہید ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی شہادت سے لے کر اب تک میرے عظیم اور جید علماء کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے، لیکن جتنے بھی پاکستان میں علماء کو شہید کیا گیا ہے اس کا ذمہ دار ساجد نقوی ہے اور ایران حکومت ہے۔ اب دیکھیں، میرے قائد محترم مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اور جرنیل جبل استقامت علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جب لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر ہے، تو اسی موقع پر ان قائدین کو بے دردی کے ساتھ بم دھماکے میں اڑا دیا گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح عمران خان عوام اور آپ کی ریڈ لائن ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے قائدین سے محبت کرنا جانتے ہیں، لیکن لوگ انہیں ایک عمران خان کا نام لے کر تماشا بنایا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے اکابر سے، ہم اپنے قائدین سے سچی محبت کرنا جانتے ہیں، اور جو ہمیں اور دوسری بات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس ایران حکومت نے اب عظیم قائد علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ کو جان سے مارنے کا پیغام حکومت پاکستان کو دے دیا ہے۔ خطوط بھی پاکستان میں آ چکے ہیں۔ آپ دیکھتے جائیں کب تک میرے اور ان علماء کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ آخر وہ کون سا جرم ہے جس وجہ سے ایران حکومت خود براہ راست علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کو مارنا چاہتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات، جب جرنیل اول علامہ اثار القاسمی شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جب پاکستان کی نیشنل پارلیمنٹ ہاؤس میں تھے اسلام آباد میں، تو اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ جناب اگر آپ چاہتے ہو تو آپ کو سیکورٹی ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن یاد رکھو آپ کو مار دیا جائے گا۔ اس وقت علامہ اثار القاسمی شہید نے فرمایا کہ جناب مجھے یہ بتائیں، ایران کے غنڈوں کو پاکستان میں لانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ پہلا سوال تھا۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ، میرے یہ اکابر، میرے علماء بہت مظلوم ہیں کہ ان پہ ظلم نہ کرو، یہ امن کے محافظ ہیں۔ مولانا اعظم طارق شہید کی شہادت سے لے کر اب تک کوئی ایک گرفتاری بتاؤ کہ جب مولانا احمد علی دھانی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہو، لیکن انہوں نے حکمت عملی سے اپنا مظاہرہ کیا ہے، پیار و محبت سے کام لیا ہے۔ الحمدللہ ایک دور بھی آیا کہ شاہد خاقان عباسی خود ہمارے پاس ہے، جب وزیر اعظم تھا، کہا کہ ہمیں دفاع ناموس صحابہ بل دے دو۔ اسی طرح جنرل حمید گل کا بیٹا محترم جناب عبداللہ گل بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی ہمیں مانتا ہے۔ اسی طرح مریم بی بی جو نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، یہ بھی میرے قائد علامہ احمد علی دھانی صاحب کو ملنے کے لیے خود جھنگ میں تشریف لے کر آئی۔ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ جناب والا، اب کب تک ہمارے ان قائدین کو مارا جائے گا؟ اور ایران حکومت نے دھمکی دی ہے۔ میں بالآخر میرے قائد پہ اگر حملہ ہوتا ہے، میری آپ سے اتنی سی درخواست ہے، سب سے پہلے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے
صحابہ کرام کی توہین کی ہے ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، جنہوں نے اہل بیت کی توہین کی ہے ان کو بھی پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ اور دوسری بات، جس طرح عمران خان ایک ریڈ لائن ہے تو اسی طرح علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب بھی ہماری ایک ریڈ لائن ہے۔ ہم اپنے پیارے محبوب قائد کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور جو میرے قائدین کو مارنا جانتے ہیں، ہم بھی ان کی لاشیں نکالنا جانتے ہیں، لیکن ہمیں جنازے اٹھانا نہیں آتا، لیکن ہم ان کی لاشیں گرا کے دکھائیں گے۔ لیکن اس لیے کہ شیعہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، ہماری مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ لیکن اب الحمدللہ میں بیان دے رہا ہوں، میں خود بھی اس وجہ سے میدان میں آ گیا ہوں۔ اب ہمیں یہ نہ کہنا کہ لشکر جنگ بھی آ چکی ہے، یا پھر ریاض بصرہ آ گیا ہے، ملک اسحاق آ گیا ہے۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ہم کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو صحابہ کی توہین کرے اس کو پھانسی دو، جو اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو پھانسی دو، جو ختم نبوت کی عزت پہ حملہ کرے، جو ختم نبوت کی توہین کرے اس کو پھانسی دو۔ یہ قانون آپ بنا لو، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن علماء جو پاکستان کے علماء ہیں، یہ آپ سے کوئی تنخواہ نہیں مانگتے، ان کے مدارس ہیں جو اللہ کی رضا پہ چل رہے ہیں۔ تمہاری تعلیم جو ہے انگریزی تعلیم ہے، لیکن تم لوگ حکمرانوں ہماری تعلیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں، تو اس لیے کہ فاروقی صاحب ہماری ریڈ لائن ہیں، ہم اس کا دفاع کریں گے اور کر کے دکھائیں گے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ شیعہ ہماری مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، اور اگر شیعہ نے قدم اٹھایا تو پھر جہاد کا اعلان شروع ہو جائے گا۔ تو میں سب حکمرانوں تمہیں کہہ چکا ہوں، اور اس لیے ساجد نقوی کو بلایا جائے، ان کے شیعہ لیڈروں کو بھی بلایا جائے۔ ہم کافر اس وقت تک کہتے رہیں گے، قوم کو بتائیں گے کہ شیعہ کافر ہے۔ اس لیے کہیں گے کہ لوگ شیعہ سے نفرت کریں۔ شیعہ سے نفرت کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیعہ قوم کے بیٹے بیٹیوں کو اب اس دور میں معاف نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے گورنر صاحب کی بیٹی آ جائے، جھپی پالو، گلے میں لگا لو، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے۔ تو خدا کا خوف کرو۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ شیعہ کو گرفتار کیجئے، شیعوں کے خلاف سزائے موت کا قانون پاس کیجئے۔ والسلام۔